تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ. میری بات سن. کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم. بیٹھ جاؤ تم. یہ قوالی کی محفل نہیں ہے. قوالی کی محفل نہیں ہے. ایسے ذلیل نہیں کیا قوالی کی محفل. تمہارا جلسہ تھا. تم صرف قوالی سننے آئے تھے. وہی جو دن رات تم موبائل میں سنتے ہو وہی سننے کے لیے آئے تھے. اسی کا نام جلسہ ہے. اسی کا نام کانفرنس ہے. اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم تو پھنس گئے مجمع میں, ہم بیٹھ گئے. مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا. مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا. ہم لوگ اس سے بری. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے. راستہ نہیں تھا, بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے, اس لیے ہم نہیں نکلے. مفتی صاحب بھی نہیں نکلے. باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں. کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے, میں دعوے سے کہتا ہوں. اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں. یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا. کہیں گے بریلویوں کا جلسہ ہی ہوتا ہے. بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے. یہ ایکو ہٹا دو, اس کے بعد کیا؟ ایکو تم ہٹا دو, میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نہ پڑھتا, عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نہ پڑھتا. یہ ہچوڑ کا نام ناتخوانی ہے. کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا, بریلویت کو بدنام کیا, مسلک اعلی حضرت کو بدنام کیا. رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10. کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. 2:10 ہو رہے ہیں. اور کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ. اگر بہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر پورنیہ کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. یا ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے, چندہ ہوتا ہے, بیٹھ جاؤ سب. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو حال سنی ہے. نعت خوانی وہ نہیں ہے سنی ہے. بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے. بیٹھ جاؤ سب. اب اگر نعت تم نے سنی تھی, اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے, تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟ اگر تم نعت سنے تھے, بیٹھے رہتے, تقریر سنتے, تب ہوتا کہ چلو بھائی پورنیہ کے لوگوں نے نعت بھی سنی اور تقریر بھی سنی. ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے تو تم سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بحثیت پر بدنامی ہوتی ہے. بہاری ایک گالی بن کے رہ گیا. جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں, وہ تو الگ بات ہے. مذہبی طور پر بھی بہاری ایک گالی ہے. جس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں, جس کا ہم پیر چومتے ہیں, وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں. وہاں تقریر نہیں ہوتا. ابھی میں 4 دن پہلے حیدرآباد میں تھا. وہاں میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی. ایک بندہ نہیں اٹھا. سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے. پولیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے, جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا. لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے, اسلام سیکھتے رہے. یہ ہے تقریر. یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ. یہ کیا ہے؟ بس ہچڑ سنے اور بھاگ گئے. یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ نعت ہوگی کیا؟ نہیں, میں اس سے بری ہوں. میں قطعاً کبھی نہیں پسند کر رہا ہوں اس طرح کی نعت خوانی کو. جو کچھ ہوا غلط. اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر تقریر سن لو, قرآن حدیث کی بات سن لو. اور سارے لوگ زور سے بولیں, دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اس طرح کی مجلسوں سے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے 1 گھنٹہ, تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل جائے, ان کی آنکھیں آنسو بہائیں. یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے. تو ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. یہاں
مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ بتا دے کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف شبیر برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور تم صاحب ایک بنیادار آدمی کی نہ سن رہے. تم معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو، اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو. یہ جلسہ ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے. یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. سرکار دو علیہ السلام کی حدیث پاک کی روایت ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے. اب جلسہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا، نیکی کا پیغام دینا، اور تمہاری ڈیوٹی ہے برائیوں سے روکنا. کیا ہوا جی؟ میں چاہتا ہوں وہاں پہ ننگے سر بیٹھ کے کیا کرنے آیا تھا؟ بیٹھو تم وہاں پہ. کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم بیٹھ جاؤ. تم یہ قوالی کی محفل نہیں ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل نہیں ہے، قوالی ہے، یہ قوالی تھی. وہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب. بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہو. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں کیا یہاں پہ ناچ کو سننا چاہتا ہے؟ وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا. ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم. آپ ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. مفتی صاحب ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو. یہ اسلام نہیں ہے. مفتی صاحب میں بھی جب صاحب پڑھ رہا ہوں، ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے. آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے. حضرات ہلو 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 چلو شانتی ہو جائیے، شانتی ہو جائیے. بیٹھیے، شانتی رکھیے. بس بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے. شانتی بنائیے، آپ لوگ پہلے شانتی بنائیے. ہلو 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 مائک. آپ لوگوں کے بیچ علامہ توصیف رضا صاحب اسٹیج پہ ہیں، کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں. توصیف ملت آ چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آمد حضور توصیف ملت، آمد حضور توصیف ملت. نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. آمد حضور